السلام علیکم دوستوں۔ اچھا دوستوں، جب بھی کشمیر کے اوپر بات ہوتی ہے تو لوگ فوراً 1947 پاکستان اور بھارت کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن کشمیریوں کی اپنی کہانی اس سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ یہ کہانی ان لوگوں کی ہے جن کے پاس نہ فوج تھی، نہ حکومت، نہ ہی طاقت، صرف ایک آواز تھی، اور وہ آواز انصاف کی تھی۔ یہ بات شروع ہوتی ہے سن 1931 کے کشمیر سے، جب ڈوگرہ راج قائم تھی۔ تو اس ٹائم پہ مجدد الفسانی کا جو مزار مبارک تھا، اس کی بحرمتی کی وجہ سے جو افغانستان کے ایک عالم دین تھے، انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا۔ اس کے بعد سے یہ جدوجہد اسٹارٹ ہوئی ہے۔ ڈوگرہ راج جب قائم تھا تو اکثریتی آبادی مسلمان تھی، لیکن اقتدار ان کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ کشمیری عوام میں بے چینی بڑھ رہی تھی۔ لوگ اپنے حقوق، اپنی شناخت اور بہتر زندگی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پھر آیا 13 جولائی 1931۔ سری نگر کی جیل کے باہر ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ ایک شخص نے اذان شروع کی۔ روایت کے مطابق جب وہ گولی کا نشانہ بنا تو دوسرا آگے بڑھا اور اذان جاری رکھی۔ پھر وہ بھی گرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ 22 افراد شہید ہو گئے۔ کشمیری عوام کی اجتماعی یادداشت میں یہ واقعہ صرف ایک احتجاج نہیں ہے، بلکہ قربانی کی علامت بن گیا۔ آج بھی بہت سے کشمیری ان 22 شہداء کو اپنی سیاسی بیداری کا استعارہ سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد کشمیر میں ایک نئی سوچ نے جنم لیا۔ لوگوں نے پہلی بار بڑے پیمانے پر یہ سوال اٹھایا کہ ہمارے مستقبل کا فیصلہ کون کرے گا، ہماری آواز کون سنے گا، ہماری شناخت کیا ہے۔ یہ سوالات بعد میں آنے والی تمام سیاسی تحریکوں کی بنیاد بنے۔ پھر 1947 آیا۔ پاکستان اور بھارت وجود میں آئے، مگر کشمیر کے عام لوگوں کے دل میں ایک اور سوال بھی تھا: کیا کشمیری خود اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں گے؟ یہ سوال آج بھی زندہ ہے۔ کشمیر کی تاریخ صرف جنگوں کی تاریخ نہیں ہے، یہ ان ماؤں کی تاریخ ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کھوئے، یہ ان جوانوں کی تاریخ ہے جنہوں نے اپنے خواب دفن ہوتے دیکھے، یہ ان خاندانوں کی تاریخ ہے جو لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف بٹ گئے، یہ ان لوگوں کی تاریخ ہے جو خود کو سب سے پہلے کشمیری سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کشمیر کو سمجھنا چاہتے ہیں نا دوستوں، تو صرف نقشے پر مت دیکھیں، صرف سرحدیں مت دیکھیں، صرف سیاست دانوں کی تقریریں مت سنیں۔ کشمیر کو سمجھنا ہے تو کشمیریوں کی کہانیاں سنیں، ان کے گیت سنیں، ان کے دکھ سنیں، ان کے خواب سنیں، کیونکہ کشمیر صرف زمین کا مسئلہ نہیں ہے، کشمیر انسانوں کا مسئلہ ہے، اور ہر انسان کی ایک کہانی ہوتی ہے۔